انہوں نے کہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس پہ پی ایم ایل این کو بھی میں سن رہی تھی, حکومتی نمائندے یہ کہتے کہ پی ایم ایل این کو بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں, جے آئی ٹی جیسی سچویشن ہو سکتی ہے, آپ کے بھی اکاؤنٹس کے اوپر اعتراضات جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ پی ایم ایل این کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیے پرابلمس ہو سکتے ہیں آنے والے اس میں حرج کیا ہے؟ اگر کوئی بھی irregularity ہے یا کوئی illegality ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این نے کی ہو, پی ٹی آئی نے کی ہو, پیپلز پارٹی نے کی ہو, جے یو آئی ایف نے کی ہو, وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے اور قانون کے مطابق جو اس کی سزا جزا ہے وہ ملنی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا پوری موومنٹ چلائی جس کا نام تحریک انصاف رکھا اور صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لگایا گیا, اس میں 32 کروڑ روپے جو ہیں وہ ان اکاؤنٹڈ فور ہیں, یعنی 1 ارب 64 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہوئی ہیں اسٹیٹ بینک کے مطابق, جو پاکستان میں پیسے آئے ہیں غیر ملکی ملک کے باہر سے, اور 1 کروڑ 32 لاکھ کی رپورٹ ہوئی ہیں. اس میں جو 32 کروڑ روپیہ ہے وہ ان اکاؤنٹڈ فور ہے, کسی کو نہیں پتا. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ باہر کے ممالک سے وہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے کھاتے میں پیسے آئے ہیں, پی ٹی آئی اس کا حساب دینے سے قاصر ہے کہ وہ آئے ہیں تو کہاں گئے ہیں, کس کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. پھر ایک ملک میں یہ پہلی غیر قانونی چیز ہے. دوسری غیر قانونی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کے کوئی پارٹی کے اکاؤنٹس ہوں, آپ کو وہ اکاؤنٹس ڈسکلوز کرنے پڑتے ہیں. تو مختلف, آپ نے سنا ہے کل 77 اکاؤنٹس تھے, ایک ٹیلی ویژن چینل پہ چلا, ایک میں آیا 55 اکاؤنٹ تھے. پی ٹی آئی کے مطابق 26 اکاؤنٹ تھے. 26 اکاؤنٹ میں سے وہ کہتے ہیں 8 ڈورمنٹ تھے, وہ 18 رہ گئے. 18 میں سے صرف 8 ڈسکلوزڈ اکاؤنٹ ہیں. تو بتائیے کہ آپ نان ڈسکلوجر آف اکاؤنٹس کے اوپر کیا سزا بنتی ہے. یعنی ایک ایسا ملک جہاں پہ آپ نے سٹنگ وزیر اعظم کو یہ ڈسکلوجر نہ کرنے پہ کہ اقامہ کے لیے یعنی ویزا کے لیے, اور وہ ڈائریکٹر کے طور پر اپنے بیٹے کی کمپنی میں جو تنخواہ لے سکتے تھے مگر نہیں لی. جو رپورٹ آئی ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے, جس میں انہوں نے صفحہ نمبر 96 کے اوپر غالباً یہ لکھا ہے کہ یہ ان اکاؤنٹڈ فار ان ڈسکلوزڈ اکاؤنٹس ہیں. یہ دوسری اللیگیلٹی آ گئی. تیسری, پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. وہاں پہ ایک لسٹ لگی ہوئی ہے جس میں تمام وہ غیر ملکی کمپنیاں ہیں جن سے پیسے پی ٹی آئی نے لیے ہیں, جن میں سے ایک بڑا عجیب سا نام ہے ڈنگ ڈونگ. کون ہے ڈنگ ڈونگ پتا چل جائے گا, کیونکہ کمپنی ہو سکتا ہے لیجٹ ہو سکتی ہے, مگر کوئی پتا نہیں ہے کہ کس کمپنی کے پیچھے کون ہے جو فنڈنگ کر رہا ہے. ایک سوال تو اٹھ گیا نا. اس کے علاوہ بے شمار ایسی رقوم ہیں جو درج ہیں کہ ہاں ہم نے وصول کی, خانہ خالی ہے, کس سے لی, کس تاریخ کو لی, وہ خانہ بھی خالی ہے, کس سے لی, وہ خانہ بھی خالی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بتائیے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے سگنیچرز کے انڈر 4 جو اہلکار تھے, ملازم تھے پی ٹی آئی کے, ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں بورڈ نے بیٹھ کے ان کو اجازت دی کہ جو فنڈ آپ کو باہر سے لوگ بھیج رہے ہیں پی ٹی آئی کو, وہ آپ اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں لے لیں, جن میں میرے خیال میں ایک ان کے کوئی ملازم ہے, مجھے نہیں پتا چوکیدار ہیں یا کیا ہیں. کون سا ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی فنڈنگ لوگوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں لیں؟ آخری بات, ہمارے یہاں پہ ایک قانون ہے جس میں جو بھی پارٹی کا چیئرمین ہوتا ہے وہ انڈر اوتھ الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیتا ہے کہ یہ میں نے جمع کروا دی پارٹی کی تمام رپورٹ, اور میں انڈر اوتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی انڈسکلوزڈ اماؤنٹ نہیں ہے, کوئی انڈسکلوزڈ اکاؤنٹ نہیں ہے. انڈسکلوزڈ 32 کروڑ کی اماؤنٹ بھی نکل آئی, انڈسکلوزڈ اکاؤنٹس بھی نکل آئے. اب آپ ایک ملک میں جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ انڈسکلوز تنخواہ جو آپ نے نہیں لی مگر لے سکتے تھے, اس پہ سٹنگ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیں, تو یہاں پہ انڈر اوتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہڈن اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, کوئی ہڈن اماؤنٹ بھی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ اس کیس کا اثر ہوگا پاکستان کی سیاست کے اوپر اور دور تک اس کا جائے گا. ویسے اس سے پہلے جتنے بھی الزامات پاکستان تحریک انصاف پہ لگے وہ زیادہ دن تک رہے نہیں ہیں, جیسے نہیں رہے اور جیسے رہے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے. انہوں نے ایک کرکٹ کمپنی سے دبئی کی 21 لاکھ ڈالر لیے جو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے. انہوں نے 4 سے 6 ممالک جو ہیں ان کے اکاؤنٹس نہیں دیے ابھی تک. یہ تو وہ ممالک جن کو انہوں نے ڈھونڈ لیا کیونکہ
امریکہ میں اور ایک دو اور جورسڈکشنز میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی پیسے دیں ٹھیک اپنے ملک سے باہر تو آپ کو رپورٹ کرنے پڑتے ہیں. یہ وہ اکاؤنٹس ہیں. ابھی جن ممالک کی تفصیل پی ٹی آئی نے دینے سے پی ٹی آئی نے ایک صفحہ نہیں دیا ٹھیک ہے اس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو. اچھا میں اس سے پہلے کہ چونکہ میں ڈاکٹر صاحب سے معیشت پہ بات کرنی ہے پیورلی